بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ ہماری یہ سیرت کی مجلس ہے۔ گزشتہ مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 سالہ عمر کے بارے میں عرض کیا گیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 8 سال کی ہوئی تو آپ کے دادا جو تھے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے بعد آپ کو آپ کے چچا ابو طالب کی کفالت میں دیا گیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اب کفالت کی وہ ابو طالب نے کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے گھر میں رہتے تھے اور حضرت ابو طالب ہی آپ کا ہر طرح کا خیال رکھتے تھے۔ اب پہلی بات یہ آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو چچا اور بھی تھے، تو ابو طالب ہی کا اس بات کے لیے انتخاب کیوں ہوا؟ تو اس کے لیے ہمیں یہ بات جان لینی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد ہیں، ان کی جو والدہ تھی جن کا نام فاطمہ تھا، تو یہ فاطمہ کی جو اولاد تھی، جو لڑکے تھے وہ عبداللہ اور ابو طالب تھے۔ ابو طالب کا ویسے اصل نام تو عبد مناف تھا، ان کے جو ہے یہ ابو طالب ان کی کنیت تھی اور اسی سے وہ مشہور تھے۔ تو یہ ابو طالب جو ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے، اور جو دوسرے چچا ہیں ان کے وہ باپ سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا لگتے تھے، لیکن ان تمام کی جو مائیں تھیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے والد کی جو ماں تھی ان کے علاوہ تھی۔ تو اس لیے ابو طالب کے اندر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے سگے بھائی تھے، صرف باپ شریک بھائی نہیں تھے یا صرف ماں شریک بھائی نہیں تھے، اس لیے ان کے یہاں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی زیادہ ہو سکتی تھی، اسی بنا پر جو ہے ابو طالب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت دی گئی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی کفالت میں آئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہی سمجھدار تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خصوصی تربیت ہو رہی تھی، اور جو ہے ایسے ایک عزت دار تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ چیزیں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو آگے باتیں آئیں گی، یہ چیزیں خود بخود ایک جو عزت والا تھوڑا سوچنے والا سمجھدار آدمی ہوتا ہے، یہ چیزیں خود بخود اس انسان کے دل میں آ جاتی ہیں۔ تو جو ابو طالب تھے وہ تھوڑے یعنی غریب تھے، آج کے اس میں کہہ لیں کہ غریب تھے، یعنی کہ مطلب کہ ان کے یہاں مال و اسباب اتنا زیادہ تھا نہیں، تھوڑا گھر کے اندر تنگی رہتی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی کفالت کے اندر آئے ہیں، انہوں نے ابو طالب کے جو ہیں گھر کے حالات دیکھے ہیں، تو شروع سے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر وزن بننے کی بجائے یہ کوشش کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں ان کا تو نہیں اٹھا سکتا خرچہ، تو کم از کم میں اپنے آپ کو ان کے اوپر وزن نہ بناؤں، میں خود کماؤں اور خود جو ہے اپنا جتنا خرچہ ہے میں اپنا خود خرچہ اٹھاؤں۔ یہ تو ان کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے مجھے اپنے گھر کے اندر رکھ لیا، میرا کوئی ہے نہیں بڑا، تو انہوں نے جو ہے مجھے اپنا شفقت کا ہاتھ میرے اوپر رکھ لیا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت سے جو ہے یہ ڈیسیژن لیا، یہ فیصلہ کیا کہ مجھے جو کوئی کام بھی ساتھ میں کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے اندر جو سب سے پہلا کام شروع کیا وہ یہ تھا کہ عربوں کی یعنی مکہ والوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کو خاص طور سے بکریوں کو لے جاتے تھے اور بکریوں کو چراتے تھے۔ تو بکریوں کو چرا کے جو ہے کوئی آدمی 1 پیسہ، کوئی 2 پیسے، کوئی 4 پیسے، اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجرت کے طور پر دیا کرتے تھے۔ بہت مشہور احادیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بکریوں کو چرانے کا جو ہے تذکرہ بھی ہے، اور یہ بات بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر نبی نے جو ہے بکریاں چرائی ہیں۔ اس کے اوپر پھر ایک وہ پوری مفصل بحث بھی علماء نے کی ہے کہ بھئی بکریاں چرانے والے کے اندر کچھ ایسی صفات پیدا ہو جاتی ہیں جو ایک نبی کے اندر اور خاص طور سے ایک داعی کے اندر جو صفات ہونی ضروری ہیں، یعنی بکریاں جیسے مثال کے طور پر کہ بکریاں جو ہیں وہ بہت متواضع جانور ہوتا ہے کہ آدمی جیسے جانوروں کے اندر، جیسے ماحول کے اندر، جیسی چیز کے اندر رہتا ہے ویسا اس آدمی کے اوپر اثر آ جاتا ہے۔ تو بکری جو ہے وہ متواضع جانور ہے، تو اس لیے بکری چرانے والے کے اندر تواضع پیدا ہو جاتی ہے۔
اور اسی طریقے سے بکریوں کو جو ہے ادھر ادھر سے بکریوں کے ساتھ برداشت بہت کرنی پڑتی ہے کہ ایک بکری ادھر کو چل گئی ایک ادھر کو چل گئی. اگر آدمی غصے والا ہو تو کوئی اٹھا کے چیز پھینک دے اور اس سے بکری ہی مر جائے. لہٰذا بکری تو ماننی نہیں ہے. لیکن پھر بھی کیا آدمی کرتا ہے اس کو پیار سے محبت سے نرمی سے جیسے بھی ہوتا ہے غصہ بھی ہوتا ہے لیکن وہ غصے کو دبا کر غصے کے جو تقاضا ہے اس کے اوپر عمل نہ کر کے وہ کام کرتا ہے اپنا. تو اسی طریقے سے ایک نبی اور ایک داعی معاشرے کے اندر یہ صفات جب بکری چرانے والے میں پیدا ہو جاتی ہیں تو ایک داعی اور ایک جو ہے معاشرے کے اندر کام کرنے کے اندر آسانی ہو جاتی ہے کہ بھائی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی کسی چیز کی وجہ سے بہت غصہ آیا اور غصہ آنے کے بعد اگر ہم غصے کے تقاضے کے اوپر عمل کریں گے تو اس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں گے. لیکن پھر بھی اپنے دل کا وہ جذبہ کہ نہیں یہ بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائے اور یہ بندہ جو ہے دین کی طرف آ جائے, یہ جذبہ جو ہے اپنے غصے کے اوپر غالب رکھنا پڑتا ہے. اس کو پیار سے محبت سے ہر طرح سے جو ہے مصلحت کے ساتھ اس کو دین کے ساتھ لگایا جاتا ہے. تو یعنی کہ بہرحال جو بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی ہیں, اس کا جو ہے تذکرہ بھی مشہور احادیث کے اندر آتا ہے. اب وہ جو بکریاں چرانے کا زمانہ ہے اس زمانے کے اندر بہت ایک تو واقعات بھی جو ہے کتابوں کے اندر آتے ہیں. اس سے بھی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے باقاعدہ تربیت کی گئی شروع سے ہی. تو ایک واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ اور بچے بھی جو مکہ کے تھے وہ بکریاں چرانے کے لیے جاتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان بچوں میں سے کسی بچے کے ساتھ وعدہ کر لیا کہ بھائی جو ہے فلاں لوگوں کے ہاں جو شادی ہے ہم رات میں ان کے ہاں شعر کی یا ناچ گانے کی جو مجلس لگتی ہے اس میں شرکت کریں گے. تو جب یہ وعدہ ہو گیا تو وہ لڑکا انتظار کر رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ان مجالس کے اندر جو ہے شرکت نہیں کروانی تھی اللہ تعالیٰ کو, تاکہ جو ہے یہ لہو و لعب کی جو مجلسیں ہوتی ہیں یہ جو غفلت کی مجلسیں ہوتی ہیں اور ایک نبی اور ایک داعی اور ایک دین کا کام کرنے والا ایسی چیزوں کے اندر اگر پڑ جائے تو اس کی دعوت کے اندر بہت خلل آ جاتا ہے. کیونکہ جو آدمی یہ جس کی عادت پڑ جائے کہ وہ اپنی عیش کے لیے اپنے آرام کے لیے وقت ضائع کر رہا ہے, وقت تو بہت بڑی قیمت, وقت تو بہت قدر کی چیز ہے, وقت تو بہت بڑی چیز ہے. تو اگر اسی کو یہ عادت پڑ گئی وقت گنوانے کی, وقت خرچ کرنے کی, اپنے عیش کے اندر اپنا جو ہے کام کرنے کی, اپنے دماغ کو جو ہے کسی ایسے طریقے سے لذت پہنچانے کی کہ جو خاص جو طریقہ ایسا ہے کہ جو آگے ہی لے کے چلا جاتا ہے, تو یہ غلط چیز تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے کہ دو طرح کے واقعات آتے ہیں کہ جب راستے میں جا رہے تھے تو ساتھ میں قریب میں کسی رشتہ دار کا گھر آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رک گئے. جب وہاں گھر کے اندر رکے تو اس رکنے کے ذریعے سے ہی وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے اسی گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو صبح وہی ہو گئی. تو دوسرے ایسے بھی واقعات آتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے لوگوں کی طرف سے بیان کیا گیا انہیں بچوں کی طرف سے کہ فلاں جگہ ایک ایسی مجلس لگتی ہے, فلاں جگہ ایسی مجلس لگتی ہے. بلکہ ایک واقعہ ایسا لکھا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ شادی ہو رہی ہے ایک جگہ, وہاں پر جو ہے ناچ گانے کی جو مجلس لگی ہوئی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کے شعر سننے کے لیے گانے سننے کے لیے وہاں بیٹھے. جیسے ہی بیٹھے ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیند جو ہے غالب کر دی گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری آنکھ اس وقت کھلی جب سورج پورا چڑھ چکا تھا, تو دھوپ کی وجہ سے یعنی کہ میری آنکھ کھلی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے یہ باقاعدہ تربیت کا انتظام تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لہو و لعب سے, بے ضرورت چیزوں سے, وقت ضائع کرنے والی چیزوں سے اور اسی طریقے سے جو ہے قوم کے اندر جو پائے جانے والے نقص تھے, پائے جانے والی جو برائیاں تھیں, ان تمام چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا ہے. بلکہ اس سے بھی اور آگے کہ ایسی جتنی بھی چیزیں تھیں, جیسے ایک قوم بتوں کی عبادت کرتی تھی اور اسی طریقے سے بتوں کے نام کے اوپر جو ہے جانوروں کو ذبح کرتے تھے, پھر وہ کھائے جاتے تھے, شراب پی جاتی تھی اور اسی طریقے سے جو ہے جوا کھیلا جاتا تھا. ایسی ہی جو ہے کلام یعنی کہ گالی گلوچ کیا جاتا تھا, اشعار کی مجلسیں لگتی تھی, گانے کی مجلسیں لگتی تھی, شراب کی مجلسیں لگتی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی چیزوں سے حفاظت کی گئی. احادیث کے اندر ہمیں ایسے واقعات جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خوب ملتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرا ارادہ وہاں جانے کا تھا, لیکن اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میری حفاظت کی گئی. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا بننا تھا, دنیا کو ان تمام چیزوں کا درس دینا تھا کہ بھئی یہ چیزیں غلط ہیں.
تو اگر ایسا ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں میں شرکت کر چکے ہوتے تو کسی نہ کسی کو انگلی رکھنے کی جگہ آ جاتی کہ آپ نے بھی تو ایسا کیا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع سے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چیزوں سے حفاظت فرمائی۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اسی طریقے سے بڑے ہوتے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال کی ہوئی تو اس وقت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ اب یہ جو کام ہے، یعنی کہ اپنے چچا کا جو ساتھ دے رہا ہوں اس کو تھوڑا اور بڑے لیول کے اوپر میں ساتھ دوں۔ چنانچہ ابو طالب اور مکہ کے اندر تو اکثر لوگ ایسے تاجر لوگ تھے، اپنا سامان جو ہے باہر لے جاتے تھے، وہاں باہر کے شہروں میں جا کے بیچتے تھے، وہاں سے سامان لے آتے تھے مکہ میں، مکہ کے قریب کے جو اور شہر تھے وہاں پر بیچتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ابو طالب نے ارادہ کیا شام کے سفر کا کہ وہاں شام میں جا کے جو ہے اپنا جو سامان تجارت کروں شام وغیرہ کے علاقے میں جا کر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی خواہش ظاہر کی کہ میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہ رہا ہوں۔ جب یہ خواہش ہوئی تو پہلے تو ابو طالب نے اس چیز سے منع کیا کہ نہیں آپ نہ جائیں، تو زیادہ انہوں نے کہا کہ نہیں میں بھی آپ کا ساتھ دوں گا کہ سفر میں جتنی ضروریات ہوں گی میں پوری کروں گا، اور دوسری یہ بھی مین چیز یہ ہے کہ مجھے بھی پتہ چلے گا کہ بھئی تجارت کیسے ہوتی ہے، تو اس سے جو ہے وہ ہو جائے گا ایک میں بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاؤں گا، ایسا اس طریقے کی نہیں جو باتیں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال یہ باتیں ہوئی اور جو ہے لیکن پھر بھی ابو طالب کا ارادہ ہوا نہیں کہ لے کے جانا چاہیے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جن کی عمر اب 12 سال ہے، تو یہ 12 سال کے جو بچے ہیں ان کی طرف سے تھوڑی ضد ہوئی تو ابو طالب کو لے جانا پڑا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے ساتھ جو ہے اس سفر میں تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی اس 12 سالہ بچے کی یہ ذمہ داری لگی کہ بھئی آپ کو سفر کے اندر جو ہے ہمارے جتنے بھی قافلے والوں کے اونٹ ہیں ان اونٹوں کی دیکھ ریکھ کا کام کرنا ہے، کہ دیکھ ریکھ کا کام کرنا ہے مطلب یعنی کہ ان کے چارے کا انتظام آپ کے سپرد ہے، اور جہاں پر یہ بیٹھیں گے وہاں پر کوئی ادھر ادھر نہ ہو جائے، یہ تمام چیزیں آپ کو مینٹین کرنی ہیں۔ تو اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ابو طالب کی بھی جو چیزیں تھیں ایسی وہ بھی پورا کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو اونٹوں کی دیکھ ریکھ کرتے تھے اس کے جو ہے وہ اس کا عوض بھی دیتے تھے قافلے والے، ایسا ہی ہوتا تھا۔ تو بہرحال یہ بات جو ہے آگے چلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو قافلہ تھا یہ قافلہ ایک جگہ پر پہنچا جس جگہ کا نام تھا بصرہ۔ تو اس جگہ پر پہنچنے کے بعد جو ہے وہاں پر ایک راہب رہتا تھا، راہب یعنی کہ عیسائیوں کا ایک پادری تھا جو عبادت کے اندر ہی لگا رہتا تھا ہمیشہ، اس کے بس وہ پورا دن عبادت ہی کیا کرتا تھا۔ پہلے وہاں سے قافلے پہلے بھی گزرتے تھے، لیکن جب اس مرتبہ یہ قافلہ گزرا تو وہاں اس راہب کا الگ ہی رنگ تھا۔ وہ اس قافلے کو دور سے دیکھ رہا ہے، اور جو ہے اس قافلے والوں کے پاس آنے کے بعد آ کے اس راہب نے کہا کہ بھئی میں آپ تمام لوگوں کی دعوت کرنا چاہ رہا ہوں، یہ میں آپ کو کھانا کھلانا چاہ رہا ہوں، میں آپ کی یہ خدمت کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو قافلے والوں نے ان سے تعجب سے پوچھا کہ بھئی ہم تو جب بھی یہاں سے گزرتے ہیں ہم تو آپ کی شکل بھی نہیں دیکھتے، بلکہ ہماری چاہت ہوتی ہے کہ آپ سے ملیں، لیکن جو ہے ہمیں ملنے کا بھی آپ موقع نہیں دیتے، اس مرتبہ ایسا کیا ہو گیا کہ جو ہے آپ نے ہماری دعوت کر دی؟ تو انہوں نے کہا بہرحال کچھ بھی، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ بھائی تم میرے مہمان ہو، لیکن میں تمہاری جو ہے دعوت کروں تو تمہیں جو ہے ضیافت کروں، میں تمہاری مہمان نوازی کروں۔ تو انہوں نے بتلایا نہیں، راہب نے، بحیرہ راہب جو تھا انہوں نے نہیں بتلایا کہ بھائی میرا مقصد یہ ہے۔ وہ اصل بات کیا تھی، یہ جو بحیرہ راہب تھا یہ عیسائیوں کی کتابوں کا جاننے والا تھا، اس کا جو کتابیں پڑھنے والا تھا، اچھا بڑا عالم بھی تھا، تو اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب کچھ پتہ تھا کہ بھائی اس طریقے کے نبی ہیں، وہ اس طریقے سے اب آنے والے ہیں اس دنیا میں۔ یہ پورے لوگ جو ہیں جو بڑے تھے، جو کتابوں کا علم رکھنے والے تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ تو بہرحال انہوں نے اس قافلے کو دور سے آتے ہوئے دیکھا تو قافلے کے ساتھ ایسے آثار تھے کہ اس نے پہچان لیا کہ ضرور اس میں کوئی ویسا آدمی ہے وہ جو ہے نبی جو بننے والے ہیں وہ ہیں اس میں۔ انہوں نے ایسا دیکھا، کتابوں میں لکھی ہیں یہ باتیں کہ اس قافلے کے اندر جو ہے ایک طرف جو بچہ جا رہا ہے اونٹ وغیرہ کی وہ نگرانی کر کے، تو ایک آسمان سے بادل ہے، تمام پورا قافلہ دھوپ میں چل رہا ہے، لیکن ایک بادل جو ہے اس بچے کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے، تو اس کو لگا کہ یہ بچہ کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہے۔ تو اس نے کہا سب قافلے والوں کا کہ بھائی جتنے بھی تمہارے غلام ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، امیر ہیں، غریب ہیں، سب کو آنا ہے میرے گھر کے اندر، وہاں آ کے آپ کو کھانا کھانا ہے۔ تو یہ تمام کے تمام لوگ چلے گئے،
اور جانے کے بعد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی تو اونٹوں کے اوپر تھی، وہاں ان کو چھوڑ کے اس بچے کو، تو جب وہاں پر جا کے بیٹھے ہیں تو اس راہب نے پوچھا کہ بھائی سب آ گئے؟ تو سب نے کہا کہ جی سب آ گئے۔ تو راہب دوبارہ پوچھ رہا ہے کہ بھائی سب آ گئے؟ کہا سب آ گئے۔ پھر پوچھا، کہا سب آ گئے؟ کہ سب آ گئے۔ کہا نہیں، سب نہیں آئے، اگر سب آ جاتے تو مجھے پتہ چل جاتا، کسی نہ کسی کو تم چھوڑ کے آئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک بچہ ہے وہ ہمارا اونٹ چراتا ہے، وہ ایسا ایسا ہے۔ تو کہا کہ بھائی اسی بچے کے لیے تو میں نے تمہاری دعوت ہی کی تھی، کہ اس کو بچے کو، یعنی کہ صاحب تو نہیں کہا، اسی طریقے سے اس نے یہ کہا بھائی ان کو بھی لاؤ، بچے کو بھی لاؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لایا گیا۔ جب لایا گیا تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی اس بچے کا کوئی رشتہ دار تمہارے یہاں ہے؟ تو ابو طالب کھڑے ہو کہ ہاں میں ہوں۔ تو کہا کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ کہا میرا بچہ ہے۔ کہا ایسا نہیں ہو سکتا، یہ آپ کا بچہ نہیں ہو سکتا۔ کہا ہاں بھائی میرا نہیں ہے، یعنی کہ میرے بھائی کا بچہ ہے۔ کہا آپ کا بھائی کہاں ہے؟ کہا وہ اس کا انتقال ہو گیا۔ ٹھیک کہا آپ نے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اور نشانیاں تھی، جیسے خاتم النبوہ، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شانے کے اوپر ایک نشانی تھی، جس کے ختم نبوت جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی کہ مہر، نبوت کی مہر جو تھی، تو وہ خاتم نبوت کی خاتم کہتے ہیں، خاتم کے معنی آتے ہیں مہر کو، کہ وہ مہر جو تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس کو دیکھا اس نے تو اس کو یقین ہوگا کہ یہی وہ بچہ ہے جو آگے چل کے جس کو نبوت سے سرفراز کیا جائے گا۔ تو انہوں نے جو ہے ابو طالب سے یہ کہا کہ آپ اس بچے کو آگے نہ لے کے جائیں، کیونکہ آگے جو ہیں کچھ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو اس بچے کا انتظار کر رہے ہیں، ان کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ بچہ وہ ہے، تو ممکن ہے کہ وہ لوگ حسد میں یا بغض میں یا کسی کے دماغ میں کچھ بھی آ جائے تو وہ کوشش کریں کہ کہیں ان کو نقصان نہ پہنچا دیں اس بچے کو۔ تو ابو طالب کو جب انہوں نے پورا سیٹسفائی کیا تو ابو طالب نے سوچا کہ بھائی اس بچے کو واپس لے کے چلنا چاہیے، تو انہوں نے اپنا سامان وہیں پر فروخت کیا، اور فروخت کرنے کے بعد جو ہے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے وہ گھر واپس آ گئے۔ بعض روایات میں حضرت بلال کا نام آتا ہے کہ حضرت بلال کے ساتھ بھیج دیا، بعض روایات میں حضرت ابو بکر کا نام بھی آتا ہے کہ ان کے ساتھ بھیج دیا، لیکن جو ہے معنی کے اعتبار سے اگرچہ جو ہے روایت ویسے صحیح ہیں، لیکن معنی کے اعتبار سے وہ تھوڑی تک نہیں بیٹھتا ہے اس کا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے جو حضرت ابو بکر ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی 2.5 سال چھوٹے ہیں، تو بھیجا تو کسی بڑے کے ساتھ جائے گا، یا جو ہے حضرت بلال جو ہیں ان کے بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹے ہیں اور اس وقت تھے بھی کہ نہیں تھے، یعنی کہ ایسی بہت ساری ان کی باتیں کی ہیں۔ تو بہرحال یہ ٹھیک بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے انہوں نے اپنا سامان فروخت کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جو ہے وہ یہاں پر جو ہے مکہ کے اندر آ گئے۔ تو یہ واقعات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ بحیرہ راہب سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی ہے، اور وہیں سے جو ہے عرب والوں کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ بچہ جو ہے ایک کوئی ویسا معمولی بچہ نہیں ہے، کوئی بہت بڑا بچہ ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمبا زمانہ، یعنی 25 سال کی عمر تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہی کے اندر رہے ہیں۔ 25 سال کی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہوتی ہے، پھر مکہ سے باہر جانے کا موقع ملتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب ان 25 سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا معاملات ہیں، کیا کام ہیں، اس کو انشاءاللہ آئندہ اس کے اندر جو ہے بتلایا جائے گا، اس کے اندر ان کا تذکرہ آگے انشاءاللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک۔